السلام علیکم میرے دوستوں، آج ہم بات کریں گے بہت ہی مشہور کردار حاتم طائی کا۔ حاتم طائی کی طلسماتی داستان عرب و عجم میں اسلام میں پہلے سے ہی مشہور تھی۔ حاتم کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6ویں صدی عیسوی میں یمن کے طے قبیلے کا بادشاہ تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن الطائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور شفیق خاتون تھی۔ اس کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک دیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے، اسے کئی دن تک بھوکا رکھا۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا تب اس کی چھوٹی سی عمر تھی، اس وقت وہ اپنا کھانا باہر لے کر نکل جاتا تھا۔ اگر کوئی مل جاتا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا، ورنہ جانوروں کو کھلا دیتا۔ حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کے سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم سے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی سخاوت سکی اس کے شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں سب جبل سمرہ کی چوٹی پر ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام میں آج بھی حاتم طائی کے آتش دان کہتے ہیں۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حالانکہ حاتم سخاوت کے دریا دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ہی ایک مشہور ہے جو عرب و عجم میں عام طور پر لوگوں کے زد زبان ہے۔ میرے دوستو، مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا حاتم طائی کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو بے حد ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں بھی معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا وزیر بادشاہ کے دربار سے منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ حاتم کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ ایسے موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور لذیذ بھنا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو وزیروں نے حاتم سے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کے گھوڑوں کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے رات کو آپ کو کھلا دیا۔ وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے بہت تعریف کی گئی تھی، اب یہ بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد حاتم کا بیٹا عدی طے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔